ہیلو فرینڈز، کیسے ہیں آپ؟ اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے موجودہ فنانس اینڈ ریونیو منسٹر اسحاق ڈار کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم سب سے پہلے اس کی کوالیفیکیشن کے بارے میں بات کریں گے، دین ہم اس کی پروفیشنل کیریئر کے بارے میں کچھ دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کی ایز اے فنانس منسٹر کچھ میجر سکسیسز پر بات کریں گے، کچھ اس کی اچیومنٹس اور ایوارڈز کے بارے میں بات کریں گے، اور لاسٹ پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اسحاق ڈار پاکستان کے موجودہ معاشی صورتحال میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، اس سے کیا امیدیں وابستہ ہیں، اور اس کے لیے کیا کیا مشکلات درپیش ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر اس کی ایجوکیشنل کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے BCom کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ انگلینڈ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ان انگلینڈ اینڈ ویلز سے CA کا ایگزام پاس کرتے ہیں۔ دین اگر اس کے پروفیشنل کیریئر کی بات کی جائے تو پولیٹکس میں آنے سے پہلے اس نے کچھ گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن کے ساتھ وہ منسلک رہے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے دا انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ان انگلینڈ اینڈ ویلز میں بطور ٹرینی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کام کیا۔ دین 1974 میں وہ اسی آرگنائزیشن کے ایسوسیٹ ممبر بن جاتے ہیں۔ 1975 میں دی انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف پاکستان کے ایسوسیٹ ممبر بنتے ہیں۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے 1974 میں برٹش ٹیکسٹائلز گروپ لندن میں بطور ڈائریکٹر فنانس کام کیا۔ اس کے بعد 1976 میں وہ لیبیا گورنمنٹ کی طرف سے سینئر ایڈیٹر کی جاب کی آفر ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور ان کے ایڈیٹر جنرل ڈپارٹمنٹ میں بطور سینئر ایڈیٹر کام کرتے ہیں۔ دین 1977 میں اسحاق ڈار صاحب دوبارہ پاکستان واپس آتے ہیں، اور وہ پاکستان کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی فرم ہیں اس کے نیشنل پارٹنر بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے مزید کیریئر کی بات کریں تو 1980 میں وہ ایک ملٹی نیشنل کنسٹرکشن کمپنی جو کہ پاکستان، لیبیا، ایران، عراق اور سعودی عربیہ میں اس وقت آپریشنل تھی، اس کے فنانشیل ایڈوائزر بنتے ہیں۔ لاسٹ پر ہم دیکھیں گے کہ جب یہ 1999 کو ان کے خلاف کرپشن کے الزامات لگے تو دوبارہ یہ کرپشن کے 2 سال یہ جیل میں رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ دوبارہ دبئی روانہ ہوتے ہیں، اور وہاں فروری 2002 سے 2008 کے دوران وہ ان کی جو رائل فیملی ہے اس کے فنانشیل ایڈوائزر بھی رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ مختلف وقتوں میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے مختلف وقتوں میں بطور ڈائریکٹر کام کر چکے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ اس کے کچھ پروفیشنل کیریئر تھا۔ اب ہم اس کی میجر سکسیسز کی بات کریں گے کہ اس نے بطور فنانس منسٹر کیا کیا کامیابیاں حاصل کی۔ تو سب سے بڑی اس کی کامیابی جو کہ بطور فنانس منسٹر تھی وہ 1998 میں تھی، جب پاکستان نے نیوکلیر ٹیسٹ کیے تو پاکستان پر امریکہ کی جانب سے میسو سینکشنز لگائی گئیں۔ ان سینکشنز کی وجہ سے پاکستان میں جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ بہت خراب تھی۔ تو اس برے وقت میں اسحاق ڈار نے IMF کے ساتھ بیل آؤٹ پیکیجز بڑی کامیابی کے ساتھ منظور کروایا تھا۔ پرابلم اس وقت یہ تھا کہ پاکستان کی مکمل ایکسپورٹ پر پابندی لگی ہوئی تھی، سینکشنز تھے، پاکستان کی جو ایکسچینج ریٹ تھا اس کی صورتحال کافی بری تھی، اور اس سے بھی بڑا پرابلم یہ تھا کہ جو پورا مغرب اور بشمول امریکہ IMF میں پاکستان کی فیور میں ووٹ نہیں کر رہے تھے، اور ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا یہ بہت بڑی کامیابی تھی۔ دین جب 2013 سے 2017 میں یہ دوسری دفعہ فنانس منسٹر بنتے ہیں تو اس دوران اگر ہم دیکھیں تو اسحاق ڈار کے ایرا میں ٹوٹل صرف 7 روپے تک روپے کی جو ویلیو ہے وہ کم ہوتی ہے، ادروائز یہ روپے کی ویلیو اس کو سٹیبل رکھتے ہیں۔ اگر ہم یہ گراف دیکھیں تو یہاں 2013 میں جب اس کی حکومت آتی ہے
تو اس وقت روپی کی ویلیو آلموسٹ 97.4 تک تھی، اور جب یہ 2017-18 میں جاتے ہیں تو 104.7 تک میکسیمم انکریز کی تھی، لیکن صرف 7 پوائنٹ تک روپی کی روپی ڈیویلیو کیا۔ حالانکہ اس دوران پاکستان میں جو پرابلمز تھے اس میں FATF کی گرے لسٹنگ شامل ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو ٹیررزم ہے وہ پورے پیک پر چل رہا تھا، اور پاکستان میں ایز آف ڈوئنگ بزنس کی سچویشن بھی کافی زیادہ خراب تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے انفلیشن، ان امپلائمنٹ اور روپی کی ڈیویلویشن کے بارے میں کافی کامیابیاں حاصل کی۔ نیکسٹ اگر ہم لاسٹ پر دیکھیں، یہ اس کا کچھ گراف ہے اس وقت کا، تو اگر ہم ریئل GDP گروتھ دیکھیں تو یہ اس کے پہلے 2 سالوں کی کامیابی ہیں کہ اس نے 4.1% تک GDP گروتھ کو رکھا، اور لاسٹ ایئر میں تو اس سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہوئی تھی۔ تو مزید اگر ہم انفلیشن کو دیکھیں تو یہ انفلیشن اس کے دور میں آلموسٹ 4.5% تھی تک گر چکی تھی، جو کہ PTI پیپل پارٹی کے دور میں کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ تو فرینڈز اب ہم اس کے مزید اچیومنٹس کی اگر ہم بات کریں اسحاق ڈار کی، تو اسحاق ڈار کو ایمرجنگ مارکیٹ نیوز پیپر کی طرف سے منسٹر آف دا ایئر فار ساؤتھ ایشیا ایوارڈ ملا تھا، جو کہ اس کی پاکستان اکنامک پالیسیز ڈیورنگ دا ڈیفیکلٹ ٹائمز ان انٹرنیشنل فائنینشیل مارکیٹ، اس کی خدمات پاکستان کے لیے معاشی خدمات کی بدولت ملا، جبکہ پوری دنیا کی مارکیٹ اس وقت کرائسس میں چل رہی تھی۔ تو دوسرا اس کے علاوہ انہوں نے 2 گولڈ میڈل پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کیے تھے جب انہوں نے BCom کی ڈگری مکمل کی ہے۔ اب کرنٹ سینیریو میں اسحاق ڈار نے 28 سپٹمبر کو بطور فنانس اینڈ ریونیو منسٹر حلف اٹھایا ہے۔ تو اس وقت اس سے کچھ ہوپس منسلک ہیں، جو کہ فرسٹ ہے ڈیکریزنگ دی انفلیشن، سیکنڈ از دا کنٹرولنگ دا ریگولر ڈیویلویشن آف روپی، تھرڈ از امپروونگ دا فارن ایکسچینج ریزرو، اینڈ فورتھ ون از ڈیکریزنگ دی فارن انرجی انفلیشن۔ تو فرینڈز اس وقت انفلیشن جو میجر پرابلم ہے پاکستان کا، وہ اسحاق ڈار سے ہوپ کی جا رہی ہے کہ وہ مہنگائی کے خلاف کچھ سخت ایکشن لے گا، کچھ ورک کرے گا۔ اس کے علاوہ جو روپی کی ویلیو ہے، روپی بھی مسلسل ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اور اس کو ایک سٹیبل صورتحال میں لے کے آنا بھی اسحاق ڈار سے ہوپ کی جا رہی ہے۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو جو فارن ایکسچینج ریزرو ہیں وہ بھی پاکستان کے گر رہے ہیں، اور یہ بھی اسحاق ڈار سے ہوپ کی جاتی ہے کہ وہ فارن ایکسچینج ریزرو اور آئل، انرجی، الیکٹرسٹی کی انفلیشن کو کنٹرول کرے گا۔ تو فرینڈز نو ڈاؤٹ اس سے یہ امیدیں وابستہ ہیں، لیکن ان کی اگر دیکھیں تو کچھ ہرڈلز بھی شامل ہیں، جس کی وجہ سے ان امیدوں کو پر پورا اترنا اسحاق ڈار کے لیے کافی مشکل ہے۔ فرسٹ آف آل اگر پہلی کامن ہرڈل کی بات کریں تو وہ ہے فارن لونز آر ویری ایکسپینسو۔ تو فرینڈز لاسٹ ٹائم جب اس نے 2013 میں یہ آئے ہیں تو اس وقت اس کی یہ میجر پالیسی رہی ہے کہ جب یہ روپی کی ویلیو کو سٹیبل رکھتا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ فارن جو گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز تھیں، ڈفرینٹ بینکس تھے، وہاں سے لون لیتا تھا اور لے کر جو ڈالر ہے اس کو مارکیٹ میں انجیکٹ کرتا تھا۔ مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈالر انجیکٹ پمپ کرنے کی وجہ سے جو روپی کی ویلیو ہے وہ سٹیبل رہتی تھی، لیکن اس دفعہ جو لون ہے باہر سے وہ بہت فرسٹ آف آل تو اویلیبل ہی نہیں ہے، اگر اویلیبل بھی ہوئے کسی طرح تو وہ بہت بڑے انٹرسٹ ریٹ پر ملیں گے، جس کو مارکیٹ میں انجیکٹ کرنا کافی مشکل ہو جائے گا اتنے زیادہ انٹرسٹ ریٹ پر۔ تو یہ اس کے لیے سب سے بڑی ہرڈل ہے کہ اس وقت ڈالر کو کنٹرول کرنا پرابلمٹک ہے۔ سیکنڈ اگر ہم دیکھیں تو انفلیشن ہے، تو انفلیشن کے لیے جو مین وجہ آج کل ہے وہ رشیا یوکرائن کی وار ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں آئل اور فوڈ کی انفلیشن موسٹلی دیکھی جا رہی ہے۔ تو رشیا اور یوکرائن کی وار کا اگر ہم دیکھیں تو رشیا تو آلموسٹ ایوری ون نو دیٹ از اے بگ پاور، بٹ یوکرائن کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی گلوبل فائر پاور انڈیکس میں اس کا 20th نمبر ہے، تو وہ بھی ایک چھوٹی طاقت نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مغرب پورا جو ویسٹ ہے اس کو مکمل سپورٹ کر رہا ہے اکنامیکلی طور پر بھی، اور اس کو آرمز وغیرہ بھی سیل کیے جا رہے ہیں وغیرہ۔ تو
کرنٹ سچویشن سے یہ نظر آتا ہے کہ جو رشیا اور یوکرائن کی وار ہے بہت قریب جو ختم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو جو یہ وار طول پکڑے گی، سینکشنز اور زیادہ بڑھیں گی، تو ڈیفینیٹلی جو انفلیشن ہے وہ انکریز ہوگی. جب آئل وغیرہ کی پرائسز انکریز ہوں گی تو مکمل طور پر جو جنرل انفلیشن ہے وہ بھی انکریز ہوگی. تو ایسی سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں فیوچر میں کہ کیا ساکھ ڈار ان جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان کی یہ آخری ہوپ یہی تھی ساکھ ڈار سے، کیونکہ ان کا بطور فنانس منسٹر کافی زیادہ ایکسپیرینس رہا ہے پاکستان میں. یہی اس ویڈیو کا اینڈ تھا. تھینک یو فرینڈز. اللہ حافظ.